السلام علیکم ایوری ون، چسی انفارمیشن گائیڈ میں ایک بار سے پھر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آیوش کا ماڈیول نمبر 7، اس کو آج ہم مزید ڈسکس کریں گے ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اس میں جو 3 امپورٹنٹ ٹاپک آتے ہیں جو ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، ان میں جو سب سے پہلا کویشچن ہے واٹس پرفارمنس میئرنگ اباؤٹ، اینڈ سیکنڈ ہاؤ ڈو یو میئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس، اور جو لاسٹ ہے واٹ از آڈیٹنگ۔ یہ انتہائی امپارٹنٹ ماڈیول نمبر 7 کا لیکچر ہے، تو یہ سیفٹی آفیسر اگر آپ جاب لے لیتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں واٹس پرفارمنس میئرنگ اباؤٹ۔ پرفارمنس میئرنگ اباؤٹ کا مطلب کارکردگی کی پیمائش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ ورک پلیس پہ، کنسٹرکشن ایریا پہ، کسی جگہ پر بھی آپ اگر سیفٹی آفیسر ہو تو آپ کا یہ کام ہے، مطلب جو بھی کام کے دوران ہیزرڈ موجود ہوتے ہیں، انسیڈنٹ، ایکسیڈنٹ، نیئر مس وغیرہ وغیرہ جو کام ہوتے ہیں، آپ ان کو چیک اپ کرتے ہیں یا نہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، انسپیکشن کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ واٹس پرفارمنس میئرنگ اباؤٹ، اور کرنا بھی چاہیے۔ واٹس پرفارمنس میئرنگ اباؤٹ میں جو سب سے پہلے آتا ہے ری ایکٹیو انڈیکیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریویس جو آپ نے پچھلے کام کیے، مطلب آپ نے کر لیے ہیں، ان میں آپ نے انسپیکشن کرنی اور دیکھنا ہے اس میں کون کون سے ہیزرڈ تھے، مطلب جو نقصانات تھے وغیرہ وغیرہ۔ فار ایگزامپل ہیزرڈ ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کی انسپیکشن نہیں کی، مطلب پیمائش نہیں کی، تو بعد میں وہی ہیزرڈ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ری ایکٹیو انڈیکیٹر کریں، مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے جو بھی کام کیے ان کی انسپیکشن کر کے ایک رسک اسسمنٹ وغیرہ یا انسیڈنٹ فارم جو ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ فل کر لینے ہیں، تاکہ جب آپ نیکسٹ ٹائم کریں تو آپ کو پتہ ہو اس میں پہلے بھی ہیزرڈ موجود تھا، تو ہمیں چاہیے اب نیکسٹ اس کو کنٹرول کریں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے پرو ایکٹیو انڈیکیٹر۔ پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا ری ایکٹیو انڈیکیٹر، اس میں ہم نے مطلب ہیزرڈ انسیڈنٹ وغیرہ کی ہم نے انسپیکشن کی تھی یا نہیں کی تھی۔ تو پرو ایکٹیو انڈیکیٹر کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے ان کی انسپیکشن کی اور ہمیں پتہ چلا کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک سیفٹی پرووائڈ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرو ایکٹیو انڈیکیٹر کا ہم نے جو سیفٹی پرووائڈ کی تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہیں ہوا تو ہم نے پھر دوبارہ سے اپلائی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر ویکس میں کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارا ہیزرڈ جو ہے وہ بالکل منیمم ہو جائے۔ نیکسٹ جو کویشچن ہے ہاؤ ڈو یو میئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پرفارمنس کیا ہے، تو اس کو ہم میئر کس طرح کریں گے، مطلب ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پرفارمنس کام کس طرح کرتے ہیں، تو اس کی میئرنگ کیا ہے۔ ری ایکٹیو میئرمنٹ فوکسز آن کلیکٹنگ انفارمیشن، تو جو بھی کام کرتے ہیں تو اس پر ہمارا فوکس کتنے اور اس کا ہمیں آؤٹ پٹ کتنا ملتا ہے، مطلب اس کا فائدہ کتنا ملتا ہے۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا ہمارا سسٹم کس طرح ہے، مطلب ان لوگوں کا بیہیویئر کس طرح ہے۔ آؤٹ پٹ کو سمجھنے کے لیے یہ ایگزامپل آپ کے لیے ٹھیک رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جب بھی آپ کام کر رہے ہوں تو اس کے لیے جو ہیلپنگ مٹیریل ہے آپ سب سے پہلے ان کو ریڈی کر لیں گے۔ یہ ریسٹورنٹ کی آپ کو ایگزامپل دکھائی دے رہی ہوگی کہ بندہ کام کر رہا تھا، تو اگر انہوں نے یہ جو پلیٹیں اور چمچ وغیرہ رکھی ہوئی ہیں نا پراپر طریقے سے، ابھی یہ کام کریں گے تو ان کے لیے ایزیلی ہوگا، پیک اپ کرنا ایزیلی ہوگا۔ اگر انہوں نے نہیں رکھی ہوتی تو بعد میں مشکلات ہوتی، کوئی کس جگہ پر ڈھونڈتا، کوئی کس طرح ڈھونڈتا۔ تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ آؤٹ پٹ کیا ملے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور کام بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہاؤ ڈو یو میئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس، مطلب سیفٹی آفیسر نے جو بھی مطلب آپ نے ہیزرڈ کو میئر کرنے کے بعد ان کے لیے جو سیفٹی پرووائڈ کی تھی، تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے، مطلب آپ نے سب کچھ چیزیں ان کو پرووائڈ کر دی، تو آپ نے بعد میں یہ دیکھنا ہے انسپیکشن کر کے کہ وہ چیزیں لوگ استعمال کر رہے ہیں یا نہیں، مطلب وہ استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر رہے تو آپ ان پر جرمانہ بھی کر سکتے ہیں اینڈ ان کے اوپر ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کو ایگزامپل دکھائی دے رہی ہوگی، بندہ کام کر رہا ہے، کوکنگ انڈا فرائی کر رہا ہے، تو اس نے گلاؤز بھی نہیں پہنے، تو وہ ہارڈ مطلب جو ہارٹ اس کے جس میں پکا رہے وہ ہارٹ ہے، تو اگر اس کو ہاتھ ٹچ کرتے ہے، اپنا ہاتھ ٹچ کرتے ہے تو اس کا ہاتھ جل سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک اور ایگزامپل آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایک ریسٹورنٹ میں جو مینیجر ہوتے ہیں، مطلب وہ ٹوکن لے رہی ہے تو وہ اس کو ترتیب سے نہیں رکھ رہی، جس کی وجہ سے جو کسٹمر ہیں ان لوگوں کا پریشر ہے اس پر، تو جس کی وجہ سے کام میں پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اور
فائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، لڑائی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آیوش ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنی 1 ایئر کی انجری انسیڈنس ریٹ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کی کمپنی میں 1 لاکھ امپلائی کام کر رہے ہیں تو آپ کس طرح معلوم کریں گے؟ تو نیچے آپ کو فارمولہ نظر آ گیا ہوگا، نمبر آف رپورٹیبل انجری ان اے گیون ٹائم پیریڈ ان 1 ایئر ڈیوائڈیڈ بائی ایوریج نمبر آف امپلائی ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ ملٹیپلائی جتنے بھی ورکر ہوں، ملٹیپلائی بائی جتنے بھی ورکر ہوں۔ تو ان کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمیں 1 ایئر کا انجری آف انسیڈنس ریٹ معلوم ہو جاتا ہے۔ جب ہم 1 ایئر کی ریٹ آف انسیڈنس کو میئر کرتے ہیں تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ان کا سارا ڈیٹیلز معلوم ہو جاتے ہیں، مطلب اس سال میں کتنی انجری ہوئے ہیں، کتنے نقصانات ہوئے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہم نیکسٹ ایئر میں کوشش کریں گے تو ان کو اور کم کر لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ پرابلم نہ آئے۔ آیوش ہمیں بتاتا ہے نیشنل انڈسٹری ریٹ، مطلب جو کم سے کم 250 ہونی چاہیے، لیکن ہماری کمپنی کے یور کمپنی اوورآل ریٹ 368، جو سب سے کم مطلب نیشنل انڈسٹری ریٹ میں ہوتی ہے 250، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے 250 تک لے کے آنا چاہیے۔ تو انہوں نے 3 ڈیز کی جو انسیڈنس ریٹ ہوتی ہے، مطلب جو نقصانات ہوئے ان کا ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے، ایگریکلچر، ہنٹنگ، فارسٹری اینڈ فشنگ کی کتنی، اسی طرح نیچے ترتیب سے، اور ان سب کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد نیشنل انسیڈنس ریٹ کیا ہے۔ تو ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں چاہیے انسپیکشن کرنی چاہیے، کسی بھی ورک پلیس پہ پہلے ہمیں انسپیکشن کرنی چاہیے، تو کس جگہ پر پرابلم ہے، کس جگہ پر خطرے ہیں۔ تو یہ آپ کو امیج دیکھ رہی ہوگی، تو اس کے اوپر برتن لٹک رہے ہیں تو اوپر پر کریکنگ ہے، تو بعد میں اس میں کیا ہیزرڈ ہو سکتا ہے، یہ نیچے گر سکتے ہیں، اگر کوئی نیچے بیٹھا ہو یا کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو انجری وغیرہ کا۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے بیہیویئر، مطلب سیفٹی فیسر نے جو بھی سیفٹی پرووائڈ کی، مطلب پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ اور وغیرہ وغیرہ دی، تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں تو ان لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے، مطلب آپ کا ان لوگوں پر کتنا افیکٹ ہوا ہے۔ یہ انتہائی امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کنسٹرکشن ایریا یا اوورآل آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے تو اس جگہ پر ہیزرڈ بہت ہی منیمم ہوتے ہیں، تو بیہیویئر ٹھیک ہوگا تو سب کام ایزیلی۔ ان سب کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ہم ویکلی رپورٹ بنائیں، مطلب جو ہیزرڈ ہم نے میئر کیے اور کنٹرول کیے اس پر ٹک لگا دیں، جو نہیں کیے ان پر ان ٹک کر لیں، کراس لگا دیں، تو نیکسٹ ٹائم جب ہم چیک اپ کریں گے تو ہمارے ہیزرڈ بالکل ختم ہو جائیں گے، ایلیمینیٹ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ ورک سائٹ پہ یا کنسٹرکشن ایریا پہ یہ کام انتہائی کرنا لازمی ہوتا ہے اور کریں بھی۔ جو لاسٹ ٹاپک ہے واٹ از آڈیٹنگ۔ آڈیٹنگ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ڈاکومنٹیشن، مطلب ہم رپورٹ کی فارم میں میئر کریں گے۔ نیکسٹ انٹرویو، ہم کام کرنے والے لوگوں سے انٹرویو لیں گے۔ اور نمبر 3 جو سیفٹی آفیسر ہوتا ہے یا سپروائزر وہ خود آبزرو کرے، مطلب لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے، وہ کام کس طرح کرتے ہیں، آپ کو ان لوگوں پر کتنا اثر ہوا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔